لیکن ہمیں وطن کو بھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب رستے میں مصر سے گزر ہوا، وہاں پہ بادشاہ تھا بڑا ظالم اور بڑا بدکار قسم کا بادشاہ تھا، جو اچھی خاتون خوبصورت ہوتی اس کو وہ چھین لیتا۔ البتہ اس نے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اگر بہن بھائی جا رہے ہوتے تھے تو ان کو جدا نہیں کرتا تھا۔ تو آپ نے حضرت سارہ اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم سے پوچھا جائے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اور مراد کیا ہے کہ اس وقت اسلامی اخوت کے لحاظ سے میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان، تو مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، تو یہ کہہ دینا، اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر بھی نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا دیکھیں جی یہ جھوٹ ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے بھی آیت پاک پڑھی تھی، آیت نمبر 41 سورۃ مریم کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو قرآن کریم نے بھی آپ کو بہت سچ بولنے والا بتایا۔ تو یہ ایک حکمت عملی تھی کہ مسلمان بھائی تو ہے نا، اسلامی اخوت کا رشتہ تو ہے، تو آپ ہمیں یہ کہہ دیں۔ لیکن اس نے حضرت سارہ کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے چھین لیا، اور جب وہ بدکاری کے ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو ہاتھ شل ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کرو، میں اپنے اس فعل بد سے توبہ کرتا ہوں، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، دعا کروں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ممکن ہے یہ اتفاقی ہوا ہو۔ پھر اس نے بدکاری کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا، آپ نے جب محسوس کیا تو اللہ کی پناہ مانگی، پھر دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو۔ تو یہ 3 مرتبہ ہوا، آپ سمجھ گیا کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ توبہ طائب ہو گیا اور ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ پیش کی۔ اب جتنے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ والے ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، وہ حضرت ہاجرہ کا رتبہ کم کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو لونڈی تھی، یہ تو کنیز تھی۔ ایسی بات نہیں۔ اگر تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی جو ظالم بادشاہ ہے، اس نے حضرت ہاجرہ کے والد سے جنگ کی تھی، وہ بھی بادشاہ تھے، جنگ کی اور ان میں ان کے والد کو شہید کر دیا، اور حضرت ہاجرہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا قیدی کے طور پہ، لونڈی کے طور پر نہیں، قیدی کے طور پر ریسٹ کیا ہوا تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نیک بندی ہے، تو وہ جو پہلے میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی کوئی نیک ہی بندی ہے کہ میں اپنا ارادہ عبادت اس کے ساتھ بھی کوئی پورا نہیں، کہ وہ شہزادی ہے۔ تو اس نے حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی۔ تو لہٰذا جیوز کا اور کرسچنز کا حضرت ہاجرہ کو لونڈی یا کنیز کہنا، جس سے کہ مقصد ان کا کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی لڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اولاد میں سے، ان کا رتبہ گھٹانا، کہ اسحاق علیہ السلام جن کی اولاد سے بنی اسرائیل ہوئے، دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، تو وہ تو بہت اعلیٰ نسب حسب کے ہیں، اسماعیل علیہ السلام لونڈی کی اولاد میں سے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس اعتراض کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ ود ریفرنس بتایا کہ انہی کے کئی کتب میں، کرسچنز کی اور جیوز کی بکس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ کوئی کنیز یا لونڈی نہیں تھی، بلکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، جس کے ملک کو فتح کیا تھا اس قبطی بادشاہ نے، اور پھر اس نے تائب ہو کر حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعد میں ان سے کہا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو نکاح ہوا حضرت ہاجرہ سے، اور اللہ نے 82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عنایت فرمایا، جس کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ اسماعیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سن لی۔ اسماعیل کا مطلب ہے اللہ نے سن لی، دعا سن لی۔ آپ دعا تو کرتے تھے نا، کس کو اولاد کی تڑپ نہیں ہے؟ دعا کریں کہ جن کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ بھی دعائیں کرتے تھے، تو اللہ نے
وہ جب بیٹا دیے تو آپ نے دیکھو کیسے شکر والا نام رکھا, شکرانہ ہی ہے نا اس میں, اسماعیل, کہ اللہ نے دعا سن لی اور بیٹا عنایت فرمایا. بیٹے سے بڑی محبت تھی. اب اگلا امتحان آ گیا, کیا کہ بیٹے کو چھوڑا ہو ہمارے گھر کے قریب. تو حضرت ہاجرہ اور بیٹے کو چھوڑا وہاں پر.